الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے بھائیوں، آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ 5 وقتہ صلاۃ فرض ہے۔ صلاۃ فجر، صلاۃ ظہر، صلاۃ عصر، صلاۃ مغرب اور صلاۃ عشاء۔ صلاۃ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، صلاۃ ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، صلاۃ عصر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، صلاۃ مغرب کی 3 رکعتیں فرض ہیں اور صلاۃ عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں۔ ان فرائض سے پہلے اور بعد میں کچھ سنتیں ہیں جنہیں سنت راتبہ کہا جاتا ہے، جس کی ترغیب میں اور جس کی فضیلت کے بیان میں اور شریعت کی طرف سے جس کے اس بات میں بہت ساری احادیث وارد ہیں اور ان کے بڑے فائدے ہیں، بڑے اچھے نتائج ہیں۔ ان کی بنیاد پر انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور فرائض میں جو کچھ کمی رہ جاتی ہے، جو کچھ خلل واقع ہوتا ہے، اس کی پیوندکاری ہو جاتی ہے اور کمیوں کی تلافی ہو جاتی ہے، نقص کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔ تو سنن راتبہ یا سنن رواتب یا فرض سے پہلے اور بعد کی سنتیں یہ اپنے اندر بڑی اہمیت اور قدر و قیمت رکھتی ہیں، لہذا ہمیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ سفر ہو یا حضر ہو، جہاں تک سفر کا مسئلہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں ان سنن رواتب کا پڑھنا منقول نہیں ہے۔ آپ سے یہ بات صحابہ کرام نے نقل نہیں کی ہے کہ آپ نے فرائض کے بعد اور پہلے ان سنن رواتب کا اہتمام کیا ہو، سوائے فجر سے پہلے کی 2 سنتوں کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر میں کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اب آئیے حدیث پڑھ لیتے ہیں جو اس سے متعلق ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد الجمعة ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها۔ یہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم کتاب عمدۃ الاحکام سے سلسلے وار یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، کتاب الصلاح کی۔ تو یہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سنن رواتب کا آپ کے سامنے جو بیان آیا کہ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور ظہر سے کے بعد 2 رکعتیں اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور ایسے ہی عشاء کے بعد 2 رکعتیں۔ اس حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کا ذکر ہوا۔ اسے امام بخاری نے کتاب الجمعہ باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے کتاب التہجد باب ما جاء فی التطوع مثنى مثنى، اور ایسے ہی باب التطوع بعد المکتوبہ، اور اسی طرح سے باب الرکعتین قبل الظہر۔ ان سب جگہوں میں امام بخاری نے ان سارے مقامات پر اس کی روایت کی ہے۔
اور امام مسلم نے کتاب صلاۃ المسافرین باب فضل السنن الراتبہ قبل الفرائض وبعدہن وبیان عددہن، اور ایسے ہی امام ابو داؤد نے کتاب الصلاۃ میں اس کی تخریج کی ہے، باب تفریع ابواب التطوع ورکعات السنہ، اور اسی طرح سے امام ترمذی نے کتاب الصلاۃ میں باب ما جاء انہما یصلیہما فی البیت، اور اسی طرح سے امام نسائی نے کتاب الامامہ باب الصلاۃ بعد الظہر، تو حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ یہ ہے کہ مغرب، عشاء، فجر اور جمعہ کی سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوتی ہے جو لوگ مسجد کے اندر ہی ان سنن رواتب کے پڑھنے پر اصرار کرتے ہیں، اور بخاری کے الفاظ اس طرح ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی رکعتیں طلوع فجر کے بعد اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ وہ گھڑی تھی، یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جایا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جاننے کا بڑا اشتیاق تھا تاکہ آپ کی سنتوں کا علم ہو سکے اور اس کے مطابق یہ ان پر عمل کر سکیں، اور چونکہ ان کی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں، ان کی بہن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل تھا، تو یہ مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اپنی بہن کے گھر میں آ جا سکتے تھے، لیکن یہ ادب کا پورا خیال رکھتے تھے۔ تو بعض اوقات جن میں کہ گھروں میں نہیں جانا چاہیے اس کا خیال رکھتے تھے، چنانچہ فجر سے پہلے کا وقت ایسا وقت ہے کہ جب انسان کے گھر میں نہیں جانا چاہیے، یا بلا اجازت، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی بلا اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے، تو اس وقت میں یہ نہیں جاتے تھے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے پیش نظر جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اس میں سے پہلا وقت جو بتایا من قبل صلاۃ الفجر، تو صلاۃ فجر سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں غلاموں اور نابالغ بچوں کو بھی اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ میاں بیوی کا مخصوص وقت ہے، اس لیے اس وقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اپنی بہن کے گھر میں نہیں جاتے تھے، حالانکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا عبادت کرتے ہیں، کیسے سنت ادا کرتے ہیں، جاننا چاہتے تھے۔ تو جب نہیں جاتے تھے تو اس کے جاننے کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی بہن سے پوچھ لیں، چنانچہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے پوچھا کہ اس وقت اللہ کے نبی کیسی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے ہیں طلوع فجر کے بعد، یعنی فجر کی سنتیں ہیں، یہ فجر کی سنتیں ہیں۔ تو یہ ان کا علم کا حرص تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سنن رواتب کی مستحب ہے، سنن رواتب کی ادائیگی مستحب ہے، اور اس کی پابندی کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح سے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صلاۃ عصر سے پہلے اور بعد میں کوئی سنت راتبہ نہیں ہے، سنت راتبہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں اور مغرب اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں جو سنن راتبہ ہیں، اسی طرح سے جمعہ کے بعد کی 2 سنتیں، ان کا گھر میں ادا کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ظہر کی سنت راتبہ 4 ہے، 2 ظہر سے پہلے اور 2 اس کے بعد، لیکن بعض روایت میں جیسا کہ سنن ترمذی میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ 6 سنت راتبہ ہے، 6 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں، 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها، یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں سنت راتبہ کا ذکر ہے سنن ترمذی کی روایت میں۔
اسی طرح سے ان سنن رواتب کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ فرض کی ادائیگی سے پہلے جب آدمی ان سنتوں کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں عبادت کے لیے اور فرض صلاح کی ادائیگی کے لیے ایک قسم کی تیاری ہو جاتی ہے۔ اصل فرض کو پڑھنے سے پہلے سنت کی ادائیگی سے اس کے دل میں وہ ایک طرح کی تیاری ہو جاتی ہے، اور بعد کے جو سنت راتبہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر فرض میں کسی قسم کی کمی رہ گئی، خلل ہو گیا، تو اس کمی کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کمی کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔ تو آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔